کچھ نام تاریخ میں زہر کی طرح درج ہے، کچھ کردار انسان کے چہرے میں شیطان کی مثال بن چکے ہیں۔ یزید وہی بد نصیب جس نے حق اور انسانیت سے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں لوگ اس کی بیعت توڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف جھکے جا رہے ہیں تو وہ بوکھلا گیا۔ اس نے اپنی ایک یہودی دوست ابن سرجو سے مشورہ کیا، جس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر اس بغاوت کو کوئی بے رحمی سے کچل سکتا ہے تو وہ ہے عبداللہ ابن زیاد، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں تواریخ کہتی ہے کہ اس کی پیدائش ہی ناجائز تھی، اور شاید اسی وجہ سے اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا گیا تھا۔ یزید نے فوراً حکم بھیجا، عبداللہ اب بصرہ چھوڑ کر کوفہ جاؤ۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بصرہ کی گدی سونپی اور حجازی لباس میں چہرے کو ڈھکے ہوئے مکہ مدینہ والوں کی شکل میں مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ دھوکہ کھا گئے، سب سمجھ بیٹھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ نعرے گونجنے لگے، مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ محبانی اہل بیت کے گھروں کی طرف نہیں بلکہ گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے تو دلوں میں شک ابھرنے لگا۔ اس نے گھور کر لوگوں کی طرف دیکھا۔ ابن سعد نے نفرت سے بھری نگاہیں ڈالی اور گورنر ہاؤس کے بند دروازے پر پہنچ کر زور سے آواز لگائی۔ اندر سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ امام حسین آئے ہیں، لیکن جب آواز اور انداز کو پہچانا تو دروازہ کھولا، سامنے ابن سعد کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اب حکومت میرے حوالے ہے۔ اور اس رات اس نے پوری کوفہ کی کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ اب شہر پر خوف طاری ہو گیا۔ جن گھروں میں کل تک نعرہ تکبیر کی صدا تھی وہاں آج سناٹا تھا۔ محبان اہل بیت پر نگرانی بڑھا دی گئی تھی۔ حضرت مسلم اور ان کے ننھے شہزادے محمد اور ابراہیم، جو اب تک عزت اور مہربانی سے میزبانوں کے پاس تھے، اب خطرے میں آ چکے تھے۔ اگلی صبح ابن زیاد نے اعلان کروا دیا، جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اسے توڑ کر یزید کی بیعت کرے۔ یہ بیعت کوئی معمولی رسم نہیں تھی، یہ اس دور کی سیاسی اور دینی رہنمائی کی نشانی تھی، جس میں وفاداری، جان اور مال کا سودا شامل تھا۔ اب یہ بیعت تلوار کی نوک پر مانگی جا رہی تھی۔ کوفہ والوں کی فطرت میں وفا کم اور ڈر زیادہ تھا۔ وہ ایک ایک کر کے حضرت مسلم سے کٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے مددگار حضرت ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ وہی تھے جن کے گھر پر حضرت مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادے رکے ہوئے تھے۔ حالات کو بھانپ کر حضرت مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شرح کے حوالے کیا اور خود تلوار لے کر نکل پڑے۔ بولے، جس گھر میں میں مہمان ہوں اسی پر میری وجہ سے خطرہ ہے، اب مجھے نکلنا ہوگا۔ جب وہ نکلے تو سینکڑوں لوگوں کا مجمع ساتھ میں ہو لیا۔ کہا گیا، ہم ہیں آپ کے ساتھ، مگر امام نے فرمایا، ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے کیونکہ ایک مسلمان کا خون بہت قیمتی ہے۔ اس وقت اشارہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس کی دیواریں کانپ اٹھتی، لیکن انہوں نے صبر کی مثال